السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ آج ہم ایک حدیث سنیں گے جو بہت بڑی تھی، لیکن میں نے تھوڑا بہت اس کو چھوٹا کر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے بے چین ہو گئے اور صحابہ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سوچا کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے گا اور میری بھوک مٹا دے گا، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ان سے سلام دعا کی اور کوئی آیت کا تذکرہ کیا۔ تذکرے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ نہیں لیا گیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خود بھوکے تھے، تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے، خود چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان سے بھی ملاقات کی اور کوئی آیت پر تذکرہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، کیونکہ ان کے گھر بھی کئی دن سے فاقے چل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سلام کیا، مصافحہ کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور سمجھ گئے کہ میں بھوکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ گھر والوں سے پوچھے کہاں سے یہ دودھ آیا؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ کو آواز دی، اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفحہ کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سوچنے لگے کہ یہ دودھ مجھے دے دیتے تو میری بھوک مٹ جاتی۔ اب وہ اصحاب صفحہ کے پاس جاؤں گا تو یہ دودھ پئیں گے، میری باری آنے تک یہ دودھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچا۔ اصحاب صفحہ کون ہیں؟ جو علم سیکھنے کے لیے مدینہ شریف میں ایک چبوترا ہے، اس پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ انہیں کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کوئی کام کاج کرتے ہیں، نہ گھر والوں کی خبر لیتے ہیں، بلکہ ان کا شوق یہ تھا کہ دین کے لیے کوئی مجاہد بن جاتا، کوئی سپاہی بن جاتا، اور کوئی علم سیکھنے کے لیے بیٹھا رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گزر ہو تو ہم ان سے علم سیکھ لیں۔ تو اس جستجو میں رہتے وہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلا کر لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ باری باری سب کو پلواؤ۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب کو پلایا، سب اصحاب صفحہ سیر ہو کر پیے، پھر بھی پیالے میں دودھ باقی رہا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے گئے پیالہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ تم پی لو۔ جب وہ پیے پھر ہٹایا تو کہنے لگے اور پیو، پھر پیا، اسی طرح 2-3 بار کہا
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیر ہو گیا ہوں، اور پیالہ بڑھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور خود پیے، آخر میں پیے، سب کی ضرورتوں کو پورا کیا، پھر خود پیے۔ اور معجزہ یہ تھا، اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ سب سیر ہونے کے بعد بھی دودھ پیالے میں باقی رہا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت، اور طریقہ جو بانٹنے کا طریقہ جو ہے اس وجہ سے اللہ نے برکت دی، اور معجزہ تھا، جس چیز کو آپ ہاتھ لگا دیتے وہ اس میں برکت ہو جاتی۔ تو یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ دعائے سنت میں سے دودھ پینے کے بعد کی دعا لیں گے آج ہم۔ کیا ہے دعا؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے لیے اس دودھ میں برکت عطا فرما، اور اس برکت کو زیادہ فرما۔ پہلے تو برکت مانگی اور پھر کہا کہ برکت کو زیادہ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جب یہ دعا نکلتی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کیسی برکت دیتے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا ہے، خود بھی دودھ پینے کے وقت یہ دعا پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، عمل میں رہے۔ ہمارے اولادوں کے عمل میں رہا تو وہ ان کے اولاد کو سکھائیں گے، اور ان کی اولاد کو۔ اسی طرح ہماری سنتیں زندہ رہے گی سب کے سینوں میں۔ تو اسے یاد کریں اور عمل میں لائیں۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔